السلام علیکم۔ 3 ستمبر 2025 ایک تاریخی دن ہے۔ اس دن چین کے دارالحکومت بیجنگ میں چینی افواج نے ایک بڑی پریڈ منعقد کی۔ یہ فوجی مظاہرہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ 80 سال پہلے جنگ میں چین کے ہاتھوں جاپان کو شکست ہوئی تھی اور چین اس کے قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ پریڈ میں چین کی فوجی طاقت اور شان و شوکت کا زبردست بے مثال مظاہرہ کیا گیا۔ 50,000 لوگ اس نمائش کو دیکھ رہے تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دائیں بائیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان تھے۔ ان کے ساتھ 20 سے زیادہ عالمی رہنما بھی موجود تھے۔ صدر شی نے کھلی گاڑی میں بیٹھ کر فوجی دستوں اور جدید ہتھیاروں کا معائنہ کیا۔ فوجی پریڈ میں جدید ترین جنگی ہوائی جہاز تھے، جیسے J-20 اور J-35 اسٹیلتھ طیارے۔ بین البر اعظمی میزائل تھے جو 20,000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، یعنی زمین کے ہر کونے تک جا سکتے ہیں۔ ہائپر سونک میزائل بھی تھے۔ ہتھیاروں سے لیس روبوٹ ولف موجود تھے اور جدید لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی۔ لیکن ایک خاص بات چین کی بحری طاقت کا مظاہرہ تھا۔ فوجی طاقت کا یہ مظاہرہ امریکہ اور یورپ کے لیے ایک پیغام تھا چین کا کہ چین ایک سپر پاور ہے اب، جو امریکہ سے کم نہیں، اور یہ کہ دنیا میں امریکہ ہی واحد سپر پاور نہیں، اب دنیا کے سمندروں پر چین کا بھی راج ہے۔ ہم چین کی اس بڑھتی ہوئی بحری طاقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا پر حکومت وہی ملک کرتا ہے جو سمندروں کو کنٹرول کرے۔ سپر پاور کا درجہ اختیار کرنے کے لیے سمندروں پر حکمرانی ایک لازمی شرط ہے۔ جس ملک کی بحریہ جتنی بڑی ہوگی، وہ ملک اتنا طاقتور ہوگا۔ عالمی طاقت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے پاس جنگی بحری جہازوں اور بحری بیڑوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، تاکہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں سے دور تک کارروائی کر سکے۔ ملکوں کے درمیان اشیاء، تیل اور گیس کی بڑی مقدار میں تجارت سمندروں کے راستے ہی ہوتی ہے۔ سمندری تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنا عالمی سیاست کا ایک اہم جز ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک تاج برطانیہ کی سمندروں پر حکمرانی تھی، اس کے بعد امریکہ کا عروج شروع ہوا۔ اس وقت دنیا کے سمندروں پر امریکہ کی حکمرانی ہے۔ امریکی بحریہ کسی ایک دن میں سمندر کے کسی ایک مقام پر 90 بحری جہاز تعینات کر سکتی۔ امریکی بحری بیڑے چلتے پھرتے فوجی شہر ہیں، کینٹونمنٹ ہیں، اسی لیے دنیا میں امریکہ کی چودراہٹ قائم ہے۔ لیکن اب چین کی بحری طاقت بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چین کی برآمدات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں 10 مصروف ترین بندرگاہیں ہیں، ان میں سے 7 بندرگاہیں چین میں ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں میں چین کی بحری جہاز بنانے کی صنعت نے بہت ترقی کی ہے۔ چین کی حکومت نے اس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ چین کے درجنوں شپ یارڈز ہیں جہاں بحری جہاز بنائے جاتے ہیں، مرمت کیے جاتے ہیں۔ ان میں اہم شپ یارڈز دالیان، گوانزو، جیانگنان نامی شہروں میں ہیں۔ چین کے شپ یارڈز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تجارتی جہاز بھی بنا سکتے ہیں اور جنگی بحری جہاز بھی۔ چین کسی دوسرے ملک سے زیادہ تیزی سے اور زیادہ تعداد میں جدید بحری جہاز تیار کر رہا ہے، امریکہ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے۔ سال 2025 میں دنیا بھر سے بحری جہاز بنانے کے جو آرڈرز ہوئے، ان میں سے 60% صرف چین کو ملے۔ اس وقت چین کے پاس 234 بحری جہاز ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس صرف 219۔ زیادہ بحری جہاز بنانے کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جدید جنگی بحری جہاز یا ڈسٹرائر بنانے پر 2 سے 4 ارب ڈالر خرچ آتا ہے۔ اس وقت امریکہ دنیا کا مقروض ترین ملک بن چکا ہے۔ امریکی معیشت کے لیے یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہے۔ وہ اکیلے چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے امریکہ نے چین کی بحری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ مل کر اوکس نام سے بحری اتحاد بنایا ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ معیار کے اعتبار سے اب بھی امریکہ کو چین پر برتری حاصل ہے۔ اس کے پاس بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے چین سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کے پاس 11 بحری بیڑے ہیں، جبکہ چین کے پاس صرف 3۔ امریکہ کے بحری جہازوں پر 9,000 میزائل نصب ہیں، جبکہ چین کے جنگی بحری جہازوں پر صرف 1,000۔
سطح سمندر کو دیکھا جائے تو امریکہ کی بحری طاقت خاصی زیادہ ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ زیر سمندر ہتھیاروں میں چین کو برتری حاصل ہو چکی ہے۔ 3 ستمبر کو چین نے اپنے ہتھیاروں کا جو فوجی مظاہرہ کیا، اس میں زیر آب ڈرونز بھی تھے، ڈونگ فینگ 26 بیلسٹک میزائل بھی تھے جو بحری جہازوں اور بحری اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 5-7 قسم کے میزائلوں کی ایک پوری سیریز ہے چین کے پاس، جسے YJ کہتے ہیں۔ وہ خاص طور سے جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے اپنے ہدف کی طرف جاتے ہیں۔ چین نے بحری جہاز سے لانچ کیے جانے والا ایک لیزر ہتھیار بھی بنا لیا ہے، جس کا نام LY-1 ہے۔ اس پریڈ میں چین نے ان لڑاکا ہوائی جہازوں کی نمائش بھی کی جو بحری بیڑے سے اڑان بھر سکتے ہیں۔ ان میں J-35 اور J-15T شامل تھے۔ نمائش میں گہرے سمندر میں حملے کی صلاحیت رکھنے والے ڈرونز بھی موجود تھے۔ ان کی مدد سے چین کسی زیر آب حملے کو ناکام بنا سکتا ہے، جیسے کچھ عرصے پہلے روس کی گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم کو اڑا دیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ تو چین کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ اب کوئی اور ملک چین پر بحری حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا بشمول امریکہ، اور اگر چین چاہے تو کسی بھی وقت تائیوان جزیرے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ چین تائیوان کو الگ ملک نہیں مانتا بلکہ اپنا ایک باقی صوبہ مانتا ہے۔ چین کی بحری طاقت کے مظاہرے کی ایک کڑی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں چین کے جنگی بحری جہاز آسٹریلیا اور جاپان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں جنگی مشقیں کر چکے ہیں۔ چین کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت امریکہ کے غلبے کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مانا کہ امریکہ اب بھی معیار کے اعتبار سے چین سے آگے ہے، لیکن اب وہ چین سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ وہ چین کو جنگ میں زیر نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ چین ایک نئی سپر پاور بن چکا ہے۔ اس نے کم سے کم ایشیا کے سمندروں اور خاص طور سے بحر الکاہل میں اپنی بحری طاقت بہت بڑھا لی ہے۔ 3 ستمبر کی فوجی پریڈ میں چین کے صدر شی نے سفارتی زبان میں یہی پیغام امریکہ اور یورپ کو دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر شی نے ایک اہم بات کی کہ چین کی نشاط ثانیہ کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے ان کا روح سخن امریکہ کی طرف تھا۔ وہ وقت گزر گیا جب امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔ اب دنیا میں ایک نہیں 2 سپر پاورز ہیں، ایک امریکہ اور دوسرے چین۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔